الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ میرے نہایتی واجب الاحترام سامعین کرام، اب ہم سورہ قریش جو ہے اس کے پہلے الفاظ معانی کرتے ہیں، اس میں افعال کے پھر اسماء کے جو ہم الفاظ معانی کرتے ہیں اور پھر اس کا ترجمہ اور تفسیر کی طرف جاتے ہیں۔ تو اگر اس کا جب ہم آغاز کریں پہلے افعال دیکھیں تو اس میں کون کون سے فعل استعمال ہوئے ہیں۔ تو سب سے پہلے دیکھیں تو لیعبدو، یہ ایک فعل ہے، یہ فعل امر ہے، یہاں جو لام ہے یہ امر کا لام ہے، لیعبدو، اور اس میں جو مادہ ہے وہ کیا ہے؟ عین با اور دال ہے، یہ اس کا مادہ ہے، اور واو بتاتا ہے یہ کس کے لیے ہے؟ جمع کے لیے ہے، اور یہ بتاتا ہے کہ یہ کس کے لیے؟ غائب کے لیے، اسے امر غائب کہتے ہیں۔ چاہیے کہ عبادت کریں، اس کا جو ترجمہ ہوتا ہے یہ چاہیے اس لی کی وجہ سے آیا ہے، چاہیے کہ عبادت کریں وہ سب، لیٹ them worship۔ دوسرا ہے اطعما، اطعما ماضی کا ہے، باب افعال سے آتا ہے، کھلایا اس نے، فیڈز، کھلایا اس نے۔ آمنا، امن دیا، سلامتی دی اس نے، سلامتی دی اس نے، یا لکھ لیں اس نے۔ تو یہاں اطعما کا فائل بھی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف ہے، لفظ اللہ ہے کہ کھلایا اللہ نے، امن دیا اللہ تعالیٰ نے، gives them security، امن دیا gives them security۔ اب اس کے بعد آئیں اس کے اسماء کی طرف، تو اسماء میں دیکھیں ایلاف، ایلاف یہ ایک مصدر ہے، وہ استعمال ہوا ہے ایلاف، پہلے میں اس کو ریز کر دوں، ایلاف، ایجاب جیسے کہتے ہیں، ایجاب اس وزن پہ آتا ہے، ایلاف میل دلانا، الفت دلانا، الفت کے لیے بھی آتا ہے، یہ الفت کے لیے، تو الفت کے لیے استعمال ہوتا ہے، میل کے لیے ہوتا ہے، آپس میں محبت کے لیے، محبت پیدا کرنے کے لیے۔ کیا ہو گیا یہ؟ ایلاف، افعال کے وزن پہ ہے، ایلاف۔ اچھا، رحلہ، رحلہ سفر کو کہتے ہیں، الشتا سردی کے لیے آتا ہے، الصیف گرمی کے لیے آتا ہے، جو ہے یہ بھوک کے لیے آتا ہے۔ اب دیکھ لیں، الشتا کیا ہو گیا؟ ونٹر ہو گیا، الصیف سمر ہو گیا، جو کیا ہے؟ ہنگر، بھوک کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو ایلاف محبت دلانے کے لیے، میل دلانے کے لیے، میل سے مراد کیا؟ میلان ہے، میلان دلانا۔ رحلہ سفر ہو گیا، الشتا سردی ہو گئی، الصیف گرمی ہو گئی، جو ہے یہ کیا ہو گیا؟ بھوک کے لیے استعمال ہوا۔ اب ہم اس کے جو ہے وہ ترجمے کی طرف اور اس کے معانی کی طرف آتے ہیں۔ تو اس سے پہلے دیکھیں سورہ کیا ہے؟ سورہ فیل اور یہ سورہ قریش، یہ دونوں ایک جوڑے کی مانند ہیں۔ اس میں جو ہے مکہ مکرمہ کی عظمت اور اس کی حفاظت کے بارے میں فرمایا گیا، اور یہاں جو ہے کیا ہے کہ اس کی وجہ سے ان لوگوں کی، یعنی مکہ میں رہنے والوں کی دوسرے علاقے میں جو عزت ہوتی تھی، یعنی جہاں وہ سفر کر کے جاتے تھے اور لوگ ان کی عزت اور رسپیکٹ کرتے تھے، اور ہر طرح کا انہیں کیا ہے جو ہے وہ امن جو ہے وہ دیا گیا، اس کا جو ہے یہاں ذکر ہے۔ تو سابق سورہ میں یہ دکھایا گیا کہ اس سرزمین میں ان کو جو امن حاصل ہے وہ اسی گھر کی بدولت حاصل ہے۔ اس سورہ میں یہ بتایا گیا کہ اس سرزمین میں ان کو رزق کے جو وسائل حاصل ہیں، ان کی راہیں بھی اسی گھر کی بدولت کھلی ہیں۔ اس وجہ سے حق ہے کہ وہ گھر کے خداوند کی عبادت کریں اور اس کے حق میں بلا دلیل دوسروں کو جو ہے وہ شریک نہ کریں۔ ایک اچھی حکومت سے شہریوں کو جو برکتیں حاصل ہوتی ہیں، ان میں سر فہرست یہی دو چیزیں ہیں، دو چیزیں ہوتی ہیں ایک اچھی حکومت سے جو ملتی ہیں، امن اور رزق۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ والوں کو دونوں عطا کر دیا، کعبۃ اللہ کے صدقے انہیں امن بھی دے دیا اور رزق بھی دے دیا، اور اس سورہ میں اسی چیز کو بتایا کہ تمہیں اللہ نے رزق بھی دیا اور عبادت بھی دی، اور دی کس کی وجہ سے؟ اسی جو ہے کعبۃ اللہ کی وجہ سے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے۔ تو یہ دونوں برکتیں حضرت ابراہیم کی بدولت قریش کو بیت اللہ ہی کے طفیل حاصل ہوئیں۔
اس کا فطری حق یہی تھا کہ اس کی وابستگی کلیتاً اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ ہوتی، لیکن قریش نے شرک میں مبتلا ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بنائے ہوئے گھر میں دوسرے فرضی دیویوں اور دیوتوں کو لا بٹھایا۔ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ اس گھر کے ساتھ اپنی وابستگی کی نوعیت کو نہ بھولیں، یہ گھر انہیں خدا ہی کی امانت میں دیا تھا، اور اسی کی بدولت انہیں امن بھی حاصل ہوا، اور اسی کے جو ہے وہ کیا فیض سے رزق کی راہیں بھی کشادہ ہوئیں۔ اگر انہوں نے اس گھر کے رب کی ناشکری کی تو یاد رکھیں کہ اس گھر کی پاسبانی کا شر بھی کھو بیٹھیں گے، اور ساتھ ہی وہ تمام روحانی اور مادی برکتیں بھی جو اس گھر کی بدولت انہیں حاصل ہوئی ہیں۔ سورہ میں پہلے اس وابستگی کی خاص نوعیت کی طرف جو ہے اشارہ فرمایا کہ جو قریش کو سرزمین مکہ اور بیت اللہ کے ساتھ حاصل ہوئی، پھر ان کے ان تجارتی سفروں کے ساتھ ان کی وابستگی کا حوالہ دیا جو سردیوں اور گرمیوں میں بالالتزام وہ کرتے ہیں، اور جن پر ان کے تمام معاشی آسودگی کا کیا انحصار ہوتا تھا۔ ان کی معاشی زندگی میں خون کی گردش انہی تجارتی سفروں سے تھی، اور ان کی کامیابی کی ضمانت ان کو بیت اللہ کے متولی ہونے کی بدولت حاصل تھی۔ اس شرف سے محروم ہو کر وہ یہ درجہ نہیں حاصل کر سکتے تھے۔ جو راستے دوسروں کے لیے غیر محفوظ تھے، ان میں ان کے تجارتی قافلوں کی حفاظت کے لیے راہ کے قبائل جو ہے وہ کیا ہے فراہم جو ہے وہ کرتے تھے، اور امن جو ہے وہ دیتے تھے۔ جس جگہ سے گزرتے تھے وہ ان کی حفاظت اور ان کے لیے کیا ہے راہیں کھول دیتے تھے۔ اب سورہ کے ترجمہ کی طرف آئیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لِإِيلَافِ قریش، لام جو ہے کیا ہے یہ حرف ہے، حرف جار آتا ہے لیے، ایلاف اس کے کیا ہے میلان دلانے کے لیے، قریش کو، تو قریش کو میلان دلانے کے لیے۔ اس سے جو ہے کیا پتا چلا کہ قریش کو جو ہے وہ ہر طرح کی جو ہے برکت اور ہر طرح کا جو ہے وہ ان میں الفت ڈالنے کے لیے باقی لوگ جو ہے وہ بھی ان کی طرف کیا ہے الفت رکھتے اور ان کی طرف جو ہے وہ کیا رغبت رکھتے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار ہیں، ان میں سے ایک نعمت ظاہرہ یہ ہے کہ اس نے قریش کو ہر سال 2 سفروں کی طرف کیا ہے رغبت دلائی، وہ رغبت دلائی، ان کی محبت ان میں ڈالی۔ جاڑے کے سفر جو سردیوں کا ہوتا ہے، اور وہ یمن کی طرف سفر ہوتا ہے، اور گرمیوں کے موسم میں شام کا۔ تو قریش تجارت کے لیے ان موسموں میں یہ سفر کرتے تھے، اور ہر جگہ کے لوگ انہیں اہل حرم کہتے تھے اور ان کی عزت و حرمت کرتے تھے۔ یہ امن کے ساتھ تجارتیں جو ہے وہ کرتے اور فائدے اٹھاتے، اور مکہ مکرمہ میں اقامت کرنے والوں کے لیے سرمایہ بہام پہنچاتے۔ جہاں نہ کھیتی ہے نہ اور اسباب معاش ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت ظاہرہ ان سے جو ہے وہ انہیں اس مکہ کی اور بیت اللہ کی وجہ سے عطا کی۔ ایلافہم، ان کی الفت دلانے کے سبب، رحلۃ الشتاء، رحلہ سفر، شتاء جو ہے وہ کس کا ہے سردی کا، والصیف اور گرمی کا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے قریش میں جو ہے یہ میلان دلایا، اور اس میلان کی وجہ سے وہ کیا ہے گرمی اور سردی کا سفر کرتے تھے۔ اب اس کے بعد کیا فرمایا، فَلْيَعْبُدُوا، بس چاہیے کہ وہ عبادت کریں، رب ھذا البیت، اس گھر کے رب کی۔ حالانکہ انہوں نے کیا کیا، وہاں بتوں کو جو ہے وہ بنا لیا اور بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے سبب انہیں جو ہے کیا ہے یہ چیزیں عطا کی۔ انہیں چاہیے کہ وہ اس رب کی جو ہے وہ عبادت کریں۔ الذی اطعمہم من جوع، وہ جس نے کھلایا انہیں، کس میں، بھوک میں، بھوک میں انہیں جو ہے وہ کھلایا، یعنی ان کے کھلانے کا بندوبست کیا کہ یہ تجارت کے لیے جو سفر پہ جاتے تھے تو وہاں سے مختلف قسم کے پھل اور اس کے جو ہے وہاں سے ہر قسم کے میوہ جات وہ اپنے اس علاقے میں لاتے تھے جہاں کوئی چیز بھی اگتی نہیں تھی، ادھر کوئی چیز نہیں تھی، لیکن وہاں سے ساری چیزیں لاتے تھے۔ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اور انہیں کیا ہے امن دیا کس سے، بڑے خوف سے، اور اس خوف سے انہیں جو ہے وہ نجات عطا فرمائی اور امن دیا۔ تو اب اس 2 چیزیں، ایک کھانے کا بندوبست کیا، دوسرا امن کا کیا، یہ دونوں کس وجہ سے تھے، مکہ مکرمہ کی وجہ سے، کعبۃ اللہ کی وجہ سے۔ اب انہیں چاہیے کہ وہ اس رب کی عبادت کریں، بجائے اس کے انہوں نے کیا کیا کہ کیا بتوں کی جو ہے وہ پوجا اور ان کی عبادت جو ہے وہ شروع کر دی۔ تو اب اس میں جو لفظ آیا ہے ایلاف، اس کا مادہ کیا ہے، حمزہ لام اور فا، اور اس کے لیے آتا ہے الف المکان۔ اس کے معنی کیا ہیں
کہ کس جگہ کا عادی اور اس سے مانوس ہو جانا، کسی جگہ کا کسی کام کا عادی ہونا اور اس سے مانوس ہو جانا۔ اسی طرح عربی میں استعمال ہوتا ہے آلفتہ مکان کذا ایلافن، یعنی میں نے اس جگہ سے اس کو مانوس کر لیا۔ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے ایلاف، مانوس ہونا، میل ہونا، ملان ہونا، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ایلاف آلاف جو ہے، ایلاف اور ایلاف دونوں ہی صورتوں میں معنی کے لحاظ سے کوئی خاص فرق نہیں ہے، دونوں جگہ یہ استعمال ہوا ہے اور ایک ہی معنی میں ہوا ہے۔ تو اس کا اصل مفہوم کیا ہے؟ ان تعلق اور وابستگی کا ہے کہ ان کو جو ہے قریش کو یہ وابستگی، یہ ان کو کیا آپس میں کیا ہے تعلق عطا کیا، ان کا میلان عطا کیا۔ اس طرح جو ہے اس کا ہوتا ہے، اگرچہ ایلاف قریش کے مجمل الفاظ سے یہ بات واضح نہیں کہ قریش کی کس چیز کے ساتھ وابستگی زیر بحث ہے، لیکن آگے جو ذکر کیا رحلۃ الشتاء والصیف کا ذکر کیا اور فلیعبدوا رب ھذا البیت کے الفاظ واضح کرتے ہیں کہ یہاں ان کے مفادات کے ساتھ ان کی وابستگی جو ہے وہ کیا ہے زیر بحث ہے۔ یہ وابستگی جو ان کی ہے اس سے ان کو بڑے مفادات حاصل ہوتے ہیں جو انہیں بیت اللہ کے ساتھ تعلق اور اس کی خاص خدمت کے بدولت جو حاصل ہوتے ہیں۔ تو گویا اس سورہ میں قریش کو یہ یاد دہانی کی جا رہی ہے کہ انہیں مکہ میں یا پورے ملک عرب میں جو عظمت و وقار اور اس کے نتیجے میں جو غیر معمولی دنیاوی مفادات حاصل ہیں، اس میں اصلی دخل ان کی ذہانت اور قابلیت اور ان کی حسن تدبیر اور تدبر کا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے اس گھر کے ساتھ تعلق و وابستگی کا ہے۔ اس وجہ سے ان پر واجب ہے وہ اس کے گھر اور اس گھر کے مالک کے ساتھ یہ اپنے تعلق کی نوعیت کو ہمیشہ یاد رکھیں، اپنے دنیاوی کامیابیوں کے نشے میں ان حقوق و فرائض کو نہ بھول بیٹھیں جو اس گھر اور اس کے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے متعلق ان پر جو ہے وہ عائد ہوتی ہیں۔ اور آگے جائیں تو رحلہ ایلاف جو دوسرا ایلاف ہے یہ پہلے کا کیا ہے؟ بدل ہے، پہلا مبدل من ہوا ہے اور یہ اس کے بدل کے طور پہ دوسرا ایلاف آیا کہ یہ پہلے بات مجمل طور پر کہہ گئی، کہہ کے پھر اس کو جو ہے ناتمام چھوڑ دیا تاکہ سننے والے کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو۔ اس کے بعد جو ہے قریش کی کون سی وابستگی ہے، کس پہلو سے زیر بحث ہے؟ اس طرح قرآن میں یہ اسلوب بار بار آیا ہے کہ پہلے ایک سوالیہ انداز سے بات کی جاتی ہے، اس میں کسی بات کو تھوڑا چھوڑ دیا جاتا ہے، پھر اس کی طرف جو ہے تھوڑا میلان ہوتا ہے اور اس کو بیان کر دیا جاتا ہے۔ تو اس طرح پہلے کہا لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ، دوسرا ایلاف جو اس کا بدل ہے، اس میں کون سی الفت تھی، کون سا میلان تھا، کون سا ان کا تعلق تھا جس کو بیان کیا، تو دوسرے ایلاف کے ساتھ اس کی جو ہے وہ وضاحت کر دی۔ تو اس کا پہلا فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ مخاطب جو ہے وہ کیا ہے بات کو سننے کے لیے بیدار ہو جاتا ہے کہ یہ کیسے میلان اور محبت کی بات ہو رہی ہے، اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی نوعیت اجمال کے بعد گویا تفصیل کی ہوتی ہے۔ پہلے اجمال ہوا کہ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ، پھر اس کی تفصیل آ گئی کہ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، تو اس کے بعد اجمال کے بعد ایک تفصیل آ جاتی ہے، اس وجہ سے بات اچھی طرح جو ہے وہ ذہن نشین ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ یہاں خاص طور پر قریش کی جس وابستگی کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے وہ ان کی وہ وابستگی ہے جو ان کی اپنی گرمی اور سردی دونوں تجارتی سفروں کے ساتھ ہے۔ یہ واضح رہے کہ سردیوں میں قریش کے تجارتی قافلے یمن کا سفر کرتے اور گرمیوں میں شام و فلسطین کی طرف جاتے۔ ان تجارتی قافلوں کے ساتھ پوری قوم کا مال اور سرمایہ ہوتا تھا، ساری قوم اپنا جو ہے مال جمع کر کے سفر کے لیے بھیجتی تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں بہت سے تاجر ایسے ہوتے جو دوسروں کے ایجنٹ کے طور پر کیا ہے کام کرتے تھے، اور ان کے واسطے سے وہ لوگ بھی اس نفع بخش تجارت میں حصہ جو ہے حاصل کرتے تھے جو خود یہ کام نہیں کر سکتے تھے۔ یہی سفر در حقیقت اہل مکہ کی تمام دولت و ثروت کا ذریعہ تھا۔ اسی طرح ان کے تمام قابل فروخت اشیاء دوسری منڈیوں میں پہنچتی تھی اور دوسرے بازاروں کی ضروری اشیاء ان کے صارفین کو ان کے شہر میں آ کے حاصل ہوتی تھی۔ یہ تجارتی گزرگاہیں قریش کے لیے رگ جان کی حیثیت رکھتی تھی۔ اگرچہ یہ بین الاقوامی گزرگاہیں تھیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ صحیح معنوں میں محفوظ صرف قریش کے لیے تھی، باقی کے لیے محفوظ نہیں تھی، اور دوسروں کو ان میں تحفظ حاصل نہیں ہوتا تھا جو قریش کو حاصل تھا۔ دوسروں کے قافلے ان میں اعلانیہ لٹ جاتے تھے
ان کو قدم قدم پر راہ میں واقعہ قبیلوں سے اجازت حاصل کرنی پڑتی تھی کہ ہم کیا اس جگہ سے گزر سکتے ہیں، اور اس کے لیے بھاری بھاری معاوضے بھی ادا کرنے پڑتے تھے۔ لیکن قریش کے لیے کوئی خطرہ نہیں تھا، وہ اپنے تمام سامان تجارت کے ساتھ بے خطر گزر جاتے، اور کسی کو اس سے تعرض کرنا تو درکنار۔ کسی قبائل جو ہے اپنی حدود میں ان کے لیے جو ہے وہ راستے فراہم کرتے تھے اور انہیں آسانیاں فراہم کرتے تھے، بلکہ ان کی خدمت کرتے تھے۔ یہ لوگ بیت اللہ کے خادم تھے، اس کے متولی تھے اور حاجیوں کی خدمت کرنے والے تھے۔ اسی نسبت کو قرآن نے یہاں یاد دلایا ہے کہ اپنی دنیاوی کامیابیوں کے نشے میں اس گھر کے رب کو نہ بھولو۔ تمہاری دنیا کی جو جتنی بھی کامیابیاں ہیں اسی گھر کے طفیل سے ہیں، اور اسی وقت تم جو ہے ان کے حقدار ہو جب تک تم اس گھر کے وفادار ہو، اور جب اس کے وفادار نہیں رہو گے تو تمہیں یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کیا ہے تم سے چھین لی جائیں گی۔ تو دیکھیں کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند الفاظ میں ان کو جو ہے قریش کو متنبع کیا اور انہیں بتایا کہ اس گھر کی بدولت تمہیں سب کچھ ملا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اس گھر کی زیارت کرنے اور اس گھر میں جا کے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی سامعین کرام ہیں ان کے دل میں جو بھی جائز خواہش، تمنا، آرزو، دعا ہے یا اللہ اس کو قبول و منظور فرما لے۔ جو بیمار ہے اسے شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دے یا باری تعالیٰ۔ جو قرض کے بوجھ تلے دبا ہے اسے اس سے نکال دے، جو ناجائز مقدمات میں پھنسا ہوا ہے اس سے نجات عطا فرما دے۔ پروردگار جو حلال روزگار کا طلبگار ہے، جس کے روزگار میں کوئی ایسی پریشانی ہے یا اللہ اس پریشانی کو دور فرما دے۔ جس کے گھروں میں ناچاکیاں ہیں، مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، جھگڑے ہیں، یا اللہ ان کے گھر والوں کو بھی جس طرح تو نے مکہ مکرمہ کو امن دیا ان کے گھر میں بھی امن اور سلامتی عطا فرما دے۔ جو اپنی اولاد کے رشتوں کے بارے میں پریشان ہے ان کو اس معاملے میں مولا آسانی عطا فرما دے۔ جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما دے اور روز محشر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرما دے۔ فما علینا الا البلاغ۔